بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے اور دلہا والے دلہن کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک لمبی سی بارات ہوتی ہے، یعنی کثیر افراد جو ہے بارات میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر بارات کے جو تکلفات ہیں تیاری میں اور پھر اس کے جو اخراجات ہیں ایک وسیع اخراجات ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیچارے دلہن والے بھی دلہا والوں کی طرف سے آنے والی بارات کے لیے جو ہے وہ بھی کافی کثیر اخراجات جو ہے برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی طویل عرصہ پہلے شادی حال کی بکنگ ہوتی ہے اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، بارات کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ تکلفات ہوتے ہیں۔ جبکہ شرعاً جو آسان طریقہ ہے رخصتی کا، بارات کا، اسلام میں بارات کا تو کوئی تصور نہیں ہے، صرف رخصتی ہے، اور رخصتی کا بھی آسان سا طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے، مسجد کے اندر نکاح ہو، اور نکاح کے لیے جو ہے کوئی لوازمات نہیں ہے، کچھ اخراجات نہیں ہیں، کچھ لمبی جو ہے وہ شرائط نہیں ہے، تو مسجد کے اندر نکاح ہو، اور پھر جو ہے دلہن کو دلہا کے ہاں دلہن کے جو گھر والے ہیں وہ چھوڑ کر کے آ جائیں، والدہ چھوڑ کر کے آ جائے، یا بہنیں جو ہے چھوڑ کر، خواتین چھوڑ کر کے آئیں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود جو ہے وہ دلہا جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ آسان سا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نکاح جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوتی ہے 2 ہجری کو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ جو ہے وہ خود چھوڑ کر کے آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے کے لیے گئے ہوں، پوری بارات لے کر کے گئے ہوں، صحابہ ہوں، کثیر صحابہ کرام کی تعداد ہو، باقی افراد ہو، فیملی کے لوگ، کوئی بھی نہیں گیا، خود بخود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر جو ہے، یعنی شوہر کے گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ چھوڑ کر کے آتی ہیں۔ تو یہ بڑا آسان سا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد جو رخصتی کا مرحلہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آزاد کردہ لونڈی ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھوڑ کر کے آتی ہیں۔ تو یہ بڑا آسان سا مرحلہ ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے ہی لمبے تکلفات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مستحب عمل کے لیے بڑے بڑے تکلفات کیے جاتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک کو بلایا ہے تو دوسرے کو نہیں بلایا، کسی نے بلایا وہ ناراض ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ ایک کو بلایا ہے دوسرے نے کہا کہ نہیں اگر یہ آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ناراضگیاں جو ہیں کافی عرصے تک رہتی ہیں، اور ناراضگیاں بھی ایسی ہیں کہ باہمی جو رشتے ہیں وہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہ رشتوں کو جوڑنا جو ہے یہ تو واجب ہے، رشتے کو توڑنا جو ہے حرام ہے۔ قطع رحمی جو ہے وہ حرام ہے، صلہ رحمی جو ہے یہ تو واجب ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ غیر شرعی کام کا جو ہے وہ ارتکاب ہوتا ہے۔ اسی طرح فخر ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ پھر جو ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لڑکی والے جو ہے پر تکلف جو ہے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، باراتیوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، جبکہ ان کے ذمے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ویسے ہی چند اگر لوگ چلے جائیں، یعنی دلہا والوں کی طرف سے چند ایک لوگ، اس کے فیملی کے چند لوگ چلے جائیں دلہن کو لینے کے لیے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اگر اپنی مرضی سے مہمان سمجھ کر کے انہیں کچھ کھلا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں یہ تقاضا کرنا اور اگر اس طرح کا اہتمام نہ کریں تو پھر ناراض ہو جانا، یہ سارے جو ہے غیر شرعی عمل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رخصتی ہو، نکاح ہو، یہ اس طرح کی جتنی بھی لوازمات ہیں انہیں آسان بنایا جائے،
مشقت والا نہ بنایا جائے، کثیر اخراجات نہ ہوں، تاکہ اس کی جو ہے وہ برکات ہوں۔ ورنہ جو ہے جب کثیر اخراجات ہوتے ہیں پھر لڑائیاں بھی شروع ہوتی ہیں، پھر نکاح کا جو مقصد ہے باہمی محبت اور اس نکاح کا ہمیشہ رہنا، دائمی تعلق جو ہے کہیں نہ کہیں جو اس کے اندر جو ہے رکھنا پڑتا ہے، اور پھر یہ نکاح جو ہے برقرار نہیں رہتا۔ تو الغرض آسان طریقہ یہی ہے کہ کوئی بارات نہ ہو، کوئی دلہن والے جو ہے دو چار فیملی کی خواتین جو ہے اسے دلہن کو چھوڑ کر کے آ جائیں، یا پھر خود جو ہے وہ دلہا چلا جائے، والدہ کو، ہمشیرہ کو یا ایک دو اور افراد کو لے کر کے چلا جائے اور دلہن کو لے کر کے آ جائے۔ نہ اتنی جو ہے آنے جانے کے اخراجات، نہ گاڑیوں کے کرایہ اور نہ تکلفات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔